كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام به اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ محترم مصلیان کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے شہر احمد آباد کی اس مسجد میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہونے کا اور گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے، چونکہ یہ باقاعدہ طور پہ کوئی پروگرام نہیں ہے، بس آپ یوں سمجھے کہ احمد آباد سے میں گزر رہا تھا، راجستھان سے ابھی میں آ رہا ہوں، کل ممبئی میں ایک کانفرنس ہے، اس میں شرکت کے لیے جانا ہے، تو درمیان میں احمد آباد میں ایک پڑاؤ تھا ہمارے بھائیوں نے اس کو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے آج یہ مختصر سی ایک مجلس جو ہے منعقد کی ہے۔ اللہ ہم سب کے اکٹھا ہونے کو قبول فرمائے۔ میرے عزیزوں، قرآن حکیم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت 28ویں پارے کی آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے بڑی اہم بات، ایک بڑی امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ اور اپنی فیملی کو بچاؤ، اپنے پریوار کو بچاؤ۔ کس چیز سے؟ نارا، آگ سے بچاؤ۔ کیسی آگ؟ فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی آگ میں اگر کوئی انسان جل جائے تو اس کی جو لاش ہوتی ہے، جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، وہ بڑی خطرناک حالت میں ہوتی ہے۔ جلانے کے لیے اور مارنے کے لیے دنیا کی آگ کافی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آگ نہیں، آخرت کی آگ، جہنم کی آگ کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ان کانت لکافیۃ، اگر اللہ تعالیٰ کو عذاب ہی دینا تھا، سزا ہی دینا تھا، تو دنیا کی جو آگ ہے وہ بھی تو جلاتی ہے، وہ بھی تو کافی ہے نا پھر وہ جلانے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، فضلت علیہا ب69 جزءا، اگر دنیا کی آگ کو 69 ٹائم اس کو اور خطرناک بنایا جائے، اس سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی جہنم۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج ہم سب کہیں نہ کہیں اپنے پریوار سے، اپنی فیملی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایک باپ کو اگر صرف معلوم ہو جائے کہ اس کا بچہ یا اس کی بچی، اس کو جہنم تو چھوڑ دیجئے، دنیا کی آگ کی ایک چنگاری بھی اس کے بدن کو لگے، باپ کو گوارا نہیں۔
آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے بچے کو ذرا سی چوٹ لگی ہے، ایک باپ کا دل تڑپ جائے گا، ایک ماں کا کلیجہ شق ہو جائے گا۔ اپنی فیملی سے اتنا پیار کرتے، اتنی محبت کرتے، کیا ہم اور آپ یہ گوارا کریں گے کہ ہماری فیملی کل جہنم کی آگ میں چلے؟ اگر ہم اور آپ یہ گوارا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں حکم دے رہا ہے کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اب یہ جہنم کی آگ سے ہم کیسے بچائیں گے؟ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علموہم وادبوہم، اگر اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، انہیں دین سکھاؤ، انہیں ادب سکھاؤ، انہیں تربیت دو۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم تعلیم پہ تو کام کر رہے ہیں، ہم ایجوکیشن پہ تو کام کر رہے ہیں، ہماری قوم، ہمارے لڑکے، ہماری لڑکیاں آج کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں، کانوینٹس میں پڑھ تو رہی ہیں، تعلیم تو حاصل ہو رہی، تربیت نہیں ہو رہی۔ اور جب تربیت نہیں ہو رہی ہے تو اس کا انجام کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ایک ہفتہ پہلے کی نیوز ہے، اتر پردیش کے بہت ہی مسلم میجورٹی والے علاقے مظفر نگر میں ایک کیفے کے اوپر، ایک ہوٹل کے اوپر ریڈ پڑتی ہے پولیس کی، اور اس میں تقریباً 60 کے قریب لڑکے لڑکیاں غلط کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، اور پولیس ان کو حراست میں لیتی ہے، اور ان 65 بچے بچیوں میں، لڑکے لڑکیوں میں 40 سے زیادہ مسلمان لڑکے ہیں، برقع نشین لڑکیاں تھیں جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہی تھی اور یہ حرکت کرتے ہوئے پائی۔ ہماری قوم کہاں جا رہی ہے میرے بھائی؟ ہماری نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے باپ کیا کر رہے ہیں، ان کی ماں کیا کر رہی ہے؟ میرے بھائیوں، اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہماری تگ و دو کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک ہماری محنت کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ ہم کیوں محنت کرتے ہیں؟ کیوں خون پسینہ ایک کرتے ہیں؟ یہی تو مقصد ہوتا ہے کہ ہماری فیملی ایک پرسکون زندگی گزارے، ہمارے بچے چین سے رہیں، ہماری بیوی کے ارمان پورے ہو جائیں، یہی تو مقصد ہے۔ ہم دنیا میں اپنے بچوں کو عیش و آرام دے دیں اور آخرت کی جہنم کی آگ میں جلتا ہوا چھوڑ دیں، یہ کیسے گوارا ہے میرے بھائی؟ نبیوں نے اپنی فیملی کے لیے دعائیں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح علیہ السلام آپ کشتی بنائیے، اور آپ جب کشتی بنائیں تو اس کشتی میں آپ تمام ایمان والوں کو سوار کر لیجیے۔ کشتی بن کے ریڈی ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تمام ایمان والے ساتھیوں کو اس میں سوار کیا، جو بہت ہی کم لوگ تھے، بہت تھوڑے سے لوگ تھے۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، اور ان کے ہاتھ پہ ایمان لانے والے، قرآن کہتا ہے وما آمن معه الا قلیل، کہ نوح علیہ السلام پر بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کا کام ہے دین پہنچانا، آپ کا کام ہے دین کی تبلیغ کرنا، رزلٹس کے آپ ذمہ دار نہیں، رزلٹس اللہ کے ہاتھ میں۔ نوح علیہ السلام سے بہتر تھوڑی مبلغ آپ ہو سکتے ہیں، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے۔ 950 سال تک تبلیغ کرنے کے بعد مٹھی بھر لوگ ایمان لائے۔ جب کشتی پہ حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو سوار کر لیا تو ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام علماء نے کنعان بتایا ہے، وہ اپنے باپ کے ساتھ سوار نہیں ہوا، وہ باپ کے ساتھ ایمان بھی نہیں لایا، باپ کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک باپ تھے، پیغمبر بھی تھے، ایک باپ بھی تھے۔ انہوں نے بڑے پیار سے کہا کہ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے آجا میری کشتی میں سوار ہو جا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹے نے کہا ابا جان آپ میری چنتا مت کریں، طوفان آئے گا، پانی آئے گا، میں کسی پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، میرا کوئی بال باقا نہیں کر پائے گا طوفان، آپ میری ٹینشن نہ لیں۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میرے بچے یہ طوفان اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب سے اللہ ہی بچا سکتا ہے، میرے بچے آجا میری کشتی میں سوار ہو جائے۔ ابھی حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے بات کر ہی رہے تھے کہ قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، کہ سمندر پانی کی ایک موج آئی، پانی کا ایک تھپیڑا آیا اور بیٹے کو بہا کے لے کے چلا گیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، مر گیا، ختم ہو گیا، ایمان بھی نہیں لا سکا، ان کی کشتی پہ سوار بھی نہیں ہو سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ
ان وعدک الحق، تو نے وعدہ کیا تھا تو میری فیملی کو بچائے گا، تیرا وعدہ کہاں گیا؟ میرا بیٹا ڈوب گیا، میرا بیٹا ایمان نہیں لا سکا، میرا بیٹا میری کشتی میں نہیں بیٹھ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے کہا کہ اے نوح انہ لیس من اہلک، تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرا بیٹا تیری فیملی میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، تیرے بیٹے کا عمل ٹھیک نہیں ہے، تیرے بیٹے کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں حسب و نسب کی اہمیت نہیں، اللہ کے یہاں ایمان کی اہمیت۔ آپ کا خاندان کیا ہے، آپ کی برادری کیا ہے، آپ کی کاسٹ کیا ہے، آپ کی نسل کتنی اعلیٰ ہے، اللہ کے یہ سب میٹر نہیں کرتا۔ اللہ کے یہاں آپ کا ایمان میٹر کرتا ہے، اللہ کے یہاں آپ کا عمل میٹر کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے نوح اسے اپنا بیٹا مت کہو، اپنے اہل میں سے مت کہو، اس کا عمل خراب تھا، وہ تیرے اہل میں سے نہیں۔ نوح علیہ السلام اپنے بچے کی فکر کر رہے ہیں، ہم اور آپ اپنے بچوں کی فکر کب کریں گے میرے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام باپ مشرک ہے، باپ کافر ہے، باپ بتوں کا پجاری ہے، باپ اپنے بیٹے کو توحید کی وجہ سے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیتا ہے، جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہتے وغفر لأبی انہ کان من الضالین، پروردگار میرے باپ کو بخش دے، میرے باپ کو معاف کر دے، میرا باپ گمراہ ہے، میرا باپ مشرکوں میں سے ہے، میرے باپ کو بخش دے، ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت کے دن یہ ذلت نہ اٹھانی پڑے کہ میرا باپ جہنم کی آگ میں چلا جائے۔ لیکن اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے ابراہیم تمہارا باپ مشرک ہے اور مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کی فکر ہے میرے بھائی، ہر نبی کو اپنی فیملی کی فکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، پروردگار تو مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میرے بچوں کو بھی تو نماز کا پابند بنا۔ اپنے بچوں کو نماز کی پابندی کی دعا کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر بھی ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار تو مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا، شرک سے بچا۔ اتنا ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام، جن کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم ہے، انتقال کا ٹائم ہے۔ 12 بیٹے ہیں ان کے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ باپ کا آخری ٹائم ہے، 12 بیٹے اپنے باپ کی چارپائی کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کیا کہہ کے جاتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ یاد کرو یعقوب کا آخری ٹائم، 12 بیٹے ان کی چارپائی کے آس پاس کھڑے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں سے پوچھتے ہیں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد توحید پر رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ میرے بعد تمہارا ایمان کیا ہوگا؟ میرے بعد تمہارا عقیدہ کیا ہوگا؟ 12 کے 12 بیٹے جواب دیتے ہیں ابا جان آپ فکر نہ کریں، ہم اسی ایک اللہ کی توحید پر قائم رہیں گے جس کی عبادت آپ کرتے تھے اور جس کی عبادت ہمارے باپ دادا ابراہیم اسحاق کرتے تھے۔ میرے عزیزو، اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرو، اپنی فیملی کو دین سے جوڑو، اپنے گھر میں کوئی ایسا کام نہ ہونے دو جو دین کے خلاف ہے، جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے، اور خاص طور سے حضرت عائشہ سے تو بہت محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ گھر میں آئے، حضرت عائشہ نے ایک تکیہ بنایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تکیہ بنایا تھا، اس تکیے کے اوپر کچھ تصویریں وغیرہ تھی، کچھ ڈیزائنز تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر کے ناگواری کا اظہار، حضرت عائشہ سمجھ گئی، فوراً اس کو ہٹا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حضرت عائشہ کو سمجھایا کہ عائشہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ تصویریں بنی ہیں اور قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ آپ نے اپنی فیملی کے اندر محبت اپنی جگہ ہے، لیکن اگر کوئی چیز اگر اپنے شریعت کے خلاف دیکھی ہے فوراً ٹوکا ہے، فوراً منع کیا ہے۔ آپ تقویٰ کے جس اسٹینڈرڈ اور معیار پر آپ قائم تھے، اسی اسٹینڈرڈ اور معیار پر آپ نے اپنے بچوں کو بھی رکھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے ملنے کے لیے گئے۔ جب ان کے دروازے پر پہنچے آپ، تو آپ
کو کوئی چیز نظر آئی اور آپ وہاں سے ریٹرن لوٹ آئے، واپس لوٹ آئے۔ حضرت فاطمہ کو پتہ چلا کہ میرے والد آئے اور آ کے چلے گئے، انہوں نے حضرت علی کو بھیجا کہ جا کے پوچھے کہ کیا بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی، جب میں اپنی بیٹی کے دروازے پر پہنچا، رأیت علی بابھا سترا موشیا، میں نے اپنی بیٹی کے دروازے پر ایسا پردہ دیکھا، اس پردے پر ڈیزائنیں بنی ہیں اور نقش و نگار بنے ہیں، تصویریں بنی ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کی ایسی تو تربیت نہیں کی تھی۔ جب میں نے دنیا سے اپنا ناتا نہیں جوڑا ہے، جب میں دنیا دار نہیں ہوں تو میری بیٹی دنیا دار کب سے بن گئی؟ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو کہ اس پردے کو ہٹا کر کے اسے کہیں اور دے دے، اسے اپنے اس پردے کو اپنے دروازے پر نہ لٹکائے۔ یہ نبی کی تربیت تھی میرے دوستو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل سے کہ انفق علی اہلک من قولک، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو اپنی طاقت کے حساب سے، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور اپنے گھر والوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اگر آپ نے اللہ کا ڈر پیدا نہیں کیا، معاف کیجئے گا، ہماری قوم کی بیٹیاں گھر سے پردے میں نکل رہی ہیں، ہاتھوں میں دستانہ بھی پہنے ہوئے ہیں، پیروں میں موزہ بھی پہنے ہوئے ہیں، سر سے پیر تک نقاب میں ہیں، اور وہ لڑکی جو سر سے پیر تک نقاب میں گھر سے نکلی ہے، اگر وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی مشرک کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑی جا رہی ہے، یا کسی عیاشی کے اڈے پر پکڑی جا رہی ہے، اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں تو پانی مر رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں ہماری تربیت میں کمی ہے، ہم نے اللہ کا خوف پیدا نہیں کیا اپنے بچوں اور بچیوں کے اندر، ہم نے اللہ کا ڈر نہیں پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے۔ برائی کے اڈے قدم قدم پر ہیں، فحاشی اور بے حیائی قدم قدم پر ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے آج سوشل میڈیا موجود ہے، آج انسٹاگرام موجود ہے، آج فیس بک اور واٹس ایپ موجود ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے جن گھروں میں تہجد پڑھی جا رہی ہے، جن گھروں میں دینداری ہے، آج ان گھروں میں بھی نوجوان نسل آج زناکاری اور بدکاری کی طرف بڑھ رہی ہے، بے حیائی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ایک ایسے دور میں آپ آنکھیں موند کے مت چلیے میرے بھائیوں، آپ آنکھیں موند کے مت چلیے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے، اپنی نظروں کو کڑا کیجئے، اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دیجئے۔ اگر آپ ایک باپ ہیں، اگر آپ ایک گارجین ہیں، اللہ کے آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی ذمہ داری دیتا ہے اور پھر وہ اس حال میں مر جائے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ذمہ داری باپ ہے تو باپ کی بھی ایک ذمہ داری ہے، گھر کا گارجین ہے تو گارجین کی بھی ایک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے ساتھ اگر ہم نے فراڈ کیا، دھوکہ کیا، ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ گارجین بنو تو حضرت زکریا کے جیسے گارجین بنو۔ حضرت مریم ایک اللہ کی نیک بندی ہیں، اور مریم کی پرورش کون کر رہے ہیں؟ زکریا علیہ السلام۔ اور یاد رکھیے زکریا علیہ السلام ایک وہ پیغمبر ہیں جو 24 گھنٹے مسجد میں رہتے تھے۔ کبھی غور کیجئے گا، زکریا علیہ السلام کا نام قرآن میں جہاں بھی آیا ہے وہاں آس پاس میں مسجد کا ضرور ذکر آیا ہے، محراب کا ضرور ذکر آیا ہے۔ زکریا علیہ السلام اتنا زیادہ مسجد سے جڑے رہتے تھے کہ اللہ نے جہاں ان کا ذکر کیا تو محراب کا ذکر کیا، یعنی وہ مسجد میں، ہم لوگ تو اعتکاف کرتے ہیں نا رمضان میں 10 دن کا، تو وہ 10 دن ہم اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ لیتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ زکریا علیہ السلام 360 دن اعتکاف کرتے تھے، مسجد میں رہتے تھے۔ ایسے پیغمبر تھے زکریا علیہ السلام۔ وہ حضرت مریم کی پرورش کرتے تھے جو ان کے سالی کی بیٹی تھی، حضرت زکریا خالو تھے ان کے، تو خالو کے طور پہ وہ ان کے ذمہ پرورش آئی تھی حضرت مریم کی، وہ پرورش کرتے تھے ان کی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت زکریا مسجد میں آتے تھے، محراب میں آتے تھے، تو حضرت مریم کے پاس بے موسم کا پھل دیکھتے تھے، تو پوچھتے تھے کہ اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم کہتی تھی یہ پھل اللہ کی طرف سے آیا۔ یہ ایک گارجین کی ذمہ داری ہے۔ بیٹی کے ہاتھ میں نیا آئی فون آ گیا، بیٹے کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز آ گئی جو کل تک نہیں تھی، کوئی ایسی کمائی کا ذریعہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، کیا باپ کی ذمہ داری نہیں کہ سوال کرے؟ کیا ماں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ سوال کرے؟ آپ آنکھیں مت موند لیجئے میرے بھائیوں، بھروسہ کیجئے اپنے بچوں پر، مگر اندھا بھروسہ مت کیجئے، آنکھیں بند کر کے بھروسہ مت کیجئے۔ یہ دور صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ دور تابعین کا دور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے اخفہم فی اللہ، اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیجئے، اپنے بچوں کو عقیدہ سکھائیے، توحید سکھائیے، اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ بیسک نالج
یہ صرف عبدالغفار سلفی کے سیکھنے کے لائق چیز نہیں ہے، یہ ہم سب کے سیکھنے کے لیے ضروری ہے، یہ ہم سب کے لیے کمپلسری ہے کہ ہم اللہ کو جانیں اور پہچانیں، اور جتنا ہم اللہ کو پہچانیں گے، قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں۔ جتنا آپ اللہ کو جانیں گے اتنا اللہ کا ڈر آپ کے اندر پیدا ہوگا۔ اسی لیے حضرت لقمان اپنے بچے کو جب نصیحت کرتے ہیں تو ایک نصیحت یہ بھی کرتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، کہ اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، کسی چٹان کے نیچے ہوگی، آسمانوں میں کہیں ہوگی، زمین میں کہیں ہوگی، اس رائی کے دانے کے برابر بھی چیز کو اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا۔ اب آخر میں ایک بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں میرے بھائیوں، قیامت کے دن ہمیں اللہ کو حساب دیں گے، اور قیامت کے دن اللہ کا ایک ترازو ہوگا، اس ترازو پر ہمارے وزن، ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ اور وہ ترازو کیسا ہوگا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور قیامت کے دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، ہمارے اس ترازو پر سامنے آ جائے گی۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میرے کچھ غلام ہیں، کچھ نوکر چاکر ہیں، وہ میرے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، میں ان کو برا بھلا کہتا ہوں، کبھی مار بھی دیتا ہوں، کبھی سزا بھی دے دیتا ہوں، تو اے اللہ کے نبی، کیا میں ان کو جو سزا دیتا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ کے میری پکڑ ہوگی؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، تمہارے نوکر، تمہارے غلام جو تمہارے ساتھ خیانت کرتے ہیں، غلط سلوک کرتے ہیں، اللہ کیا اس کا بھی حساب کیا جائے گا؟ اور تم جو سزا دیتے ہو، ان کو برا بھلا کہتے ہو یا ان کو مارتے پیٹتے ہو، اس کا بھی حساب کیا جائے گا۔ اگر ان کی خیانت اور ان کی غلطی زیادہ بڑی ہوگی اور تمہاری سزا کم ہوگی تو ان کو قیامت کے دن اس کا بدلہ چکانا پڑے گا، اور اگر تمہاری سزا زیادہ ہے اور ان کی غلطی کم ہے تو تمہاری پکڑ اللہ تعالیٰ کیا ہو۔ صحابی ایک کونے میں جا کے زار و قطار رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، یہ تو میرے لیے ناممکن ہے، میں کہاں سے وہ ناپ لاؤں، میں کہاں سے وہ تول لاؤں کہ ان کی غلطیوں کے برابر میں ان کو سزا دوں۔ اے اللہ کے نبی، اب میرے پاس تو ایک ہی راستہ ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اپنے ان تمام غلاموں کو میں آزاد کر رہا ہوں۔ میں اتنا بڑا بوجھ اپنے سینے پہ لے کے دنیا سے نہیں جا سکتا کہ میں سزا دوں تو اس سزا کا میں حساب رکھوں اور ان کی غلطی کے برابر سزا دوں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے یہی قرآن کی آیت پڑھی تھی سورہ انبیاء کی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ میرے عزیزوں، اس ترازو پر ہمیں اور آپ کو بھی، ہمارے اور آپ کے اعمال کو بھی تولا جائے گا۔ اس میزان پر ہم سب کو اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ اب یہ طے کر لیں ہم اور آپ کہ ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں ہمارے پاس کتنی ہیں اور ہمارے گناہ کتنے ہیں، اور قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اگر ایک ایک عمل کا حساب لے تو ہم اور آپ وہاں پہ ناکام اور نامراد ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہم ایک کامیاب انسان بن بھی گئے، اگر آخرت میں کامیاب نہیں ہوئے تو ہم سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے امتحان میں کامیاب کر دے۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے اہل و عیال کو ہمیں دین سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، رب العالمین ہمیں ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہماری مسجدوں کی، ہمارے دینی اداروں کی، ہمارے علماء کی، ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو ہم میں سے روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ رب العالمین ہر قسم کی دین و دنیا کی برکتوں اور خیر اور بھلائی سے ہم سب کو بہرہ ور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا سے جب اٹھائے تو ایمان کی حالت میں اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔